أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم جو تھا وہ مر گیا ولا عقب له اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے دفعها إلى الحاكم تو قیمت کس کو دے دے گا حاکم شرعی کو ولو دفع إلى مملوك غيره المأذون مالا ليعتق نسمة ويحج عنه فاشترى أباه ولو دفع اگر کوئی ایک شخص ادا کرے الی مملوک غیرہ دوسرے کے غلام کو المعذون معذون کہتے ہیں ایسا غلام جو اتنا سمجھدار ہو کہ اس کے مالک نے اسے خرید و فروخت کی کیا دے رکھی ہو اجازت دے رکھی ہے صحیح ہے مالک کی طرف سے خرید و فروخت کرتا ہو تو اس کو عبد معذون کہیں گے صحیح نہیں ایسا غلام کہ جسے خرید و فروخت کی مالک کے جانب سے خرید و فروخت کی اجازت تو ولو دفع الی مملوک غیرہ اگر کسی نے پیسے دیے دوسرے کے غلام کو المعذون ایسا غلام جسے خرید و فروخت کی اجازت تھی مالن ایک مال دیا لیعتق نسمتن تاکہ ایک غلام آزاد کرے نسمتن یعنی غلام وَيَحِجُّ عَنْهُ اور اس کی طرف سے کیا کرے حج کرے فَاشْتَرَى أَبَاهُ تو جو اس کو پیسہ دیا گیا تھا تاکہ غلام خریدے تو جو اس غلام کا باپ تھا غلام معذون تھا جو اس کا باپ تھا وہ بھی غلام تھا مولانا سمجھ میں آئی بات ایک تو عبد معذون ہوا ایک دوسرے کا مالک ہوا دوسرے کے مالک نے عبد معذون کو دیا کہ تم اس رقم سے ایک غلام خریدو اور حج کرو اس نے اس پیسے کا استعمال کس میں کیا کہ اس کا باپ بھی کسی کا غلام تھا فاشترى اباہ تو اس نے اپنے باپ کو خرید لیا ثم ادعا پھر دعویٰ کیا کل من الثلاثہ ان تینوں میں سے شراءہ من مالہ کہ اس نے اپنے باپ کو خریدا ہے کس کے مال سے میرے مال سے نہیں سمجھے مسئلہ مولانا مسئلہ اس طرح سے دیکھیے زید ہے یہ عبد معذون ہے کیا ہے عبد معذون یعنی ایسا غلام جس سے خرید و فروخت کی اجازت ہے یہ بھی کسی کا غلام ہے نا اس کا کوئی مالک ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے شخص نے دوسرے مالک نے پیسہ زید کو دیا کہ میرے پیسے سے کیا خریدو ایک غلام اور حج اس نے پیسے کا استعمال کیا اپنے باپ کو خریدنے اب جو کسی کا غلام تھا پیسے کہاں گئے اس کے پاس آ گئے اس کے پاس نا اس کے باپ کو خرید لیا تو بھی غلام تھا اب ہر تینوں میں سے یہ دعویٰ کرنے لگے میرے پیسے سے یہ خریدا گیا ایسے جب اس طرح کا اختلاف ہو دیکھیے کیا کرنا ہے
اسی لیے انہوں نے کہا ثم ادعا كل من الثلاثه شراءه من ماله، پھر ان تینوں میں سے تینوں نے دعویٰ کیا کہ اسے اس کے مال سے خریدا گیا ہے. کہہ رہے فالقول قول السید المملوک، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ بات مانی جائے گی فالقول قول السید المملوک، یعنی جو عبد معزوم کا مولا ہے اس کی بات مانی جائے گی. جو عبد معزوم کا مولا ہے اس کی بات مانی جائے گی. مع عدم البینہ، جب کوئی دلیل نہ ہو. کس کے پاس؟ یعنی ایک تو باپ کے غلام کے پاس اور ایک اس آقا کے پاس جس نے پیسے دیے تھے کیا؟ ایک غلام آزاد کرنے کے. تو کہا ان کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو اس دلیل کے مطابق فیصلہ ہوگا. یعنی ایک آقا نے اس کو پیسے دیے، دوسرے کے غلام کو پیسے دیے کہ میرے اس کے بدلے کیا کرو؟ حج کرو اور غلام آزاد کرو. اس نے باپ کو آزاد کرا لیا. تینوں دعویٰ کرنے لگے کہ میرے پیسے سے خریدا گیا. تو کہا جو عبد معزول کا مولا ہے اس کی بات مانی جائے گی مع عدم البینہ، جب ان کے پاس دلیل نہ ہو. ایک تو وہ جس نے پیسہ دیا تھا، ایک وہ کہ جو باپ کا کیا تھا؟ آقا تھا. وَلَوْ وَطَعَ الشَّرِيكُ جَارِيَةَ الشِّرْكَةِ، مولانا 3-4 لوگوں نے مل کے ایک کنیز خریدی. صحیح ہے، کنیز خریدنے کی قوت نہیں تھی سب میں، تو 3-4 نے پیسہ ملایا، پیسہ ملا کے کیا کیا؟ ایک کنیز خریدی. لیکن ایک پارٹنر نے، 4 لوگ تھے پارٹنر، ایک پارٹنر نے کہا وَلَوْ وَطَعَ، اس کے ساتھ کیا کیا؟ جمع کیا. وَلَوْ وَطَعَ الشَّرِيكُ جَارِيَةَ الشِّرْكَةِ، کہ ایک پارٹنر نے ریلیشن بنایا جاریت الشرکہ، پارٹنر والی کنیز کے ساتھ. خود بنصیب غیرہ، دوسروں کے حصے کے برابر اس پر حد جاری کی جائے گی. دوسروں کے حصے کے برابر اس پر حد جاری کی جائے گی. مثال کے طور پر 100 کوڑے سزا ہے. کتنی؟ 100 کوڑے سزا ہے. 1/4 کنیز اس کی تھی، تو 1/4 100 کا کتنا نکالیں گے؟ 25. کتنے کوڑے بچیں گے؟ 75 کوڑے کا 75 کوڑے اس کو مارے جائیں. اور اگر آدھا حصہ اس کا تھا، آدھے میں باقی تھے، تو پھر کتنے مارے جائیں گے؟ 50 کوڑے. ہے سمجھ میں؟ حدہ، اس پر حد جاری کی جائے گی بے نصیب غیرہ، دوسروں کے حصے کے برابر. فَإِنْ حَمِلَتْ، لیکن اگر وہ اس جمع سے کیا ہو جائے؟ حاملہ ہو جائے. قُوِّمَتْ علیہ، یعنی علی الواطی، جمع کرنے والے پر اس کو یعنی کیا ہوگا؟ قُوِّمَتْ علیہ، یعنی اس کی تقویم کی جائے گی واطی پر. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مولانا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جتنا حصہ دوسروں کا ہے اسے مجبور کیا جائے گا کہ ان کو اتنا پیسہ دے.
صحیح ہے، دے کے کنیز کو اپنا کر لے، یعنی جتنے پارٹنر ہیں تمام پارٹنروں کو ان کا حصہ لوٹا دے. اس کا مطلب قوت علیہ سے مراد یہ یعنی واقعی جس نے جمع کیا، جس نے ریلیشن بنایا، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دوسروں کو پیسہ دے. وَنَعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. وَنَعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا، یعنی جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. وعلیہ یعنی علی الواقی، مولانا جمع کرنے والے پر، جمع کرنے والے پر واجب ہے قیمت حصص الشرکاء منہ. صحیح ہے. فإن حملت قومت علیہ، تو اگر وہ حاملہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ سب کو پیسہ دے گا. ونعقد الوضع حرًا، اور جب بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہوگا. وعلیہ، اور جس نے جمع کیا اس پر قیمت حصص الشرکاء منہم عند سقوطہ، کہ جس دن وہ پیدا ہوگا اس کی ایک قیمت معین کی جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے وہ کنیز 4 لوگوں تھی اور سب کا ایک ایک چوتھائی حصہ تھا اور اس کا بچہ ہوا، تو جس دن بچہ پیدا ہوا اس کی ولادت جس دن ہوئی ہے اس کی جو قیمت ہوگی، مثلا 1 دینار ہے اس کی قیمت اس بچے کی، تو جس نے جمع کیا ہے اس پر واجب ہے کہ ثلاثہ یعنی 75 پیسے دینار کے وہ کس کو دے؟ الگ الگ لوگوں کو دے. جیسے 1 دینار اس بچے کی ہے، مثلا 100 روپے ہے تو 25 سب کو دے دے. مثال کے طور پر میں نے یہ آپ کو بتایا. ولو اشترى كل منهم ولو اشترى كل من المعزولين صاحبه. صحیح ہے. اگر 2 ایسے غلام کہ جن کو ان کے مولا کی طرف سے خرید و فروخت کی کیا ہو؟ اجازت ملی. صحیح ہے. جیسے زید نے اپنے غلام فردوس کو خرید و فروخت کی اجازت دی اور عمر نے اپنے غلام صالح کو خرید و فروخت کی اجازت دے دی. مثال مولانا معزولین سے مراد ہے جیسے زید نے اپنے غلام فردوس کو، عمر نے اپنے غلام صالح کو خرید و فروخت کی اجازت دی. صحیح ہے. اب ان سبوں نے کیا کیا کہ یہ ہوا کہ فردوس نے، صحیح ہے، فردوس نے عمر سے اس کے غلام صالح کو خرید لیا. نہیں سمجھو، فردوس نے عمر کے غلام صالح کو خرید لیا. آئی سمجھ میں؟ اور صالح نے زید سے اس کے غلام فردوس کو خرید کیا. نہیں سمجھ؟ دیکھیں سمجھ لیجیے اس کو کیسے. یہ زید ہے اور یہ عمر، اس کا غلام زید کا فردوس، اس کا غلام. یہ دونوں ایسے ہیں جن کو خرید و فروخت کی ان کے مولا کی طرف سے کیا ملی ہے؟ اجازت ملی. اس نے کیا کیا؟ فردوس نے عمر سے اس کے غلام صالح کو خریدا. دونوں میں 60 گاٹھ ہو گئی. 60 گاٹھ کر کے فردوس نے خرید لیا عمر سے صالح کو، صالح نے خرید لیا کس کو؟ زید سے فردوس کو. ولا سبق، اور ان میں سے کوئی ایک سے پہلے نہیں ہوگی.
दोनों एक साथ एक दिन एक वक्त में करार पाइए खरीद फरोख्त का, ये खरीद फरोख्त बातिल। साठ गांठ कर ली दोनों ने आपस में कि ऐसा है तो तू खरीद ले और तू खरीद ले मुझे और मैं खरीद देता हूं तुझे, दोनों हो जाएंगे आजाद। सही है, अब दे माजून है और इनमें से किसी की सबकत ना हुई हो तो क्या दोनों क्या हो जाएंगे, अब क्या होगा, बातिल होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता बोला। यानी शरीयत में सोचे किस तरह के एहतमालात पाए जाते हैं। मैं कभी हैरत करता हूँ कि उस वक्त के उलमा ने कैसे वो किया है। वलौ इश्तरा कुल्लु मिनल माज़ूनैन, कि दो माज़ूनैन में से दोनों ने खरीदा साहिबहू, सही है, अपने साथी को, मिन मौला, अपने मौला से या उसके मौला से, वला सबका, और इसमें कोई एक दूसरे से सबकत नहीं रखता, सब एक में हुआ, बतल अक़दाम, तो दोनों अक़द क्या हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे। सही है, ये अक़द सही नहीं होगा। फिर इसके इंशाअल्लाह अल-फ़स्ल सानी अशर फ़ी सलफ़, ये इंशाअल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।